اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محارب عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویل للعراقیب من النار صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر بیان غسل الرجلین فی الوضوء بیان دونوں پاؤں دھونے کا وضو میں روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ہلاکت ہے ایڑیوں کے لیے آگ سے جڑیاں وضو وچ سکیاں رہ گئیاں جی روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ ہلاکت ہے ایڑیوں کے لیے آگ سے صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ عراقیب سبحان اللہ جمع عرقوب وَهُوَ الْبَتَرُ الَّذِي خَلْفَ الْكَعْبَيْنِ خلف الکعبین اچھا جی اور وہ بطر ہے جو کعبین کے اڈیاں دے پیچھے بطر تے اے دو تھاواں پیچھے جڑے گٹیاں دے پچھلی تھاں جو پنڈلی اور قدم کے جوڑ کے درمیان ہے ذوات الاربع سے اور یہ فویق العقب ہے اڈی تو تھوڑا جا اتے نشان دا پچھلا حصہ اے بھئی اگر بے احتیاطی کرو تو گٹیاں دے پیچھے اڈی تو تلی وچکاری تھاں تھوڑی سکی رہ سکتی کنی واری ایویں ہوندا لوکاں نہیں پتہ لگدا جی اے جڑا نا عرقوب اے جگہ ہے جی جیسا کہ نقل کیا گیا ہے جزری کی نہایا سے حدیث پاک دی کتاب حدیث دی لغت دی کتاب علامہ جزری دی النہایا 4 جلدہ میں کمال قسم دی کتاب ہے روایت کی ہے اچھا جی حدیث پاک روایت کی شیخان بخاری مسلم نے وغیرہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے اتھے لفظ نے ویل للعقاب من النار اتنا عراقیب اتھے کی لفظ ہے قال القاری اے بھئی اڈی دے نال والی تھا کیوں خاص کی تھی اور خاص کیا گیا عقب کو عذاب کے ساتھ اے بھئی اس لیے کہ یہی وہ عضو ہے جو دھویا نہیں گیا یا تو صرف اڈی مراد ہے بھی اڈیاں تے اگ لگے دی بعض نے کہا کہ مراد صاحب الاڈی بے پورے نو اگ لگے دی پس حذف کیا گیا مضاف صاحب العقب سے صاحب حذف کیا گیا اور قائم کیا گیا مضاف لے اس کے مقام پر یا اڈی نو اگ یا اڈی والے نو اگ لگے دی جی اے تفسیر کیتی نے شرح کیتی نے حدیث دی اچھا جی محض فرمایا ہے یہ بھی کیوں فرمایا خاص کر کے اس لیے کہ لوگ نہیں استقصاء پورا دھیان کرتے تھے اپنے پاؤں کے دھونے کا کس میں وضو بچ وہ ایک واقعہ پڑھیا وہ سرکار گئے تو صحابہ پاکو پہلوں حوض تو وضو کر کے تو اٹھ کے اڈیاں سکیاں سن تو اتنے فرمایا سی یاد آیا وہ بھئی استقصاء نہیں کرتے تھے تو اس لیے سونے فرمایا خاص کر کے اسی لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید کہ فرمایا کہ جب دھوو تم اپنے پاؤں کو تو ابلغ الماء پہنچاؤ پانی ایڑیوں کے اصول تک پیچھے تک سارا تو وہ ملو اور مقصود کیا ہے استیاب بے دوواں پیراں دا پورا دھونا مقصد یہ بھی پورے تو وہ گٹیاں تو اتے تک یہ مقصد اللہ اکبر دیکھو نے لاپرواہی اس اتنے جہنم دے عذاب دی وعید ہے تے لاپرواہی کڈی گندی ہے
ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਰੋ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੂਜ਼ੂ ਦਾ ਗੱਲ ਬੂਜ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ خلیفہ بنا دیتے ہیں وضو کا ہی کو نہیں پتہ حضرت صاحب وضو کا طریقہ دس ہم سے روحانی کو مسئلہ پوچھو ہم تو اس سے بہت آگے نکل گئے وضو شوضو تھلے رہ گئے سارے غسل ہوتا تو کر چھڈیا ایک باری پہلوں دا وہ 20 سال ہو گئے غسل وضو تو کر چھڈیا ان کو اگلے مسئلے پوچھو ٹھیک ہے جی ہو اچھا جی رواہ احمد والحاکم فی مستدرک عن عبداللہ بن الحارث بلفظ اے لفظ نہیں ہلاکت ہے ایڑیوں کے لیے اور بطنوں قدموں کے تھلویں حصے کے لیے کس سے نہار سے کہ تھلو سکا رہ گیا بس اتوں پانی پایا تھلے مڑیا کوئی نہیں جی تو تھلو سکا رہ گیا انگلیاں پچھوں سکیاں رہ گئی اڈی پچھوں سکی رہ گئی روایت کی امام ترمذی نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً پھر امام ترمذی یہ گل آکھی ہے کہ باب میں یعنی اس مسئلے میں حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عائشہ الصدیقہ حضرت جابر بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن حارث حضرت معیقیب حضرت خالد بن ولید حضرت شرحبیل بن حسنہ جناب عمر بن عاص جناب یزید بن ابی سفیان بھی ان سارے کو حدیث روایت ہے ایو حدیث پھر فرمایا کہ حدیث جناب ابو ہریرہ کی جڑی او پڑھی ہون مرفوعاً بھئی یہ حدیث حسن صحیح ہے اور روایت کی گئی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے کہ آپ نے فرمایا ویل للعقاب وبطون الاقدام من النار فقہ اس حدیث کی یہ ہے وہ مقصد یہ کہ نہیں جائز مسا قدمین پر جب نہ ہوں قدمین پر خفان یا موٹی جورابان وہ جڑی اختلاف پڑھا جی کہ جب جرابیں بھی نہیں ہیں موزے بھی نہیں ہیں تو پیر دھونے ضروری نے ہون مسا کوئی نہیں ہون فرمایا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے یہ حدیث دلیل ہے اس بات پر کہ پاؤں کا دھونا وضو میں کیا ہے بنا کرتے ہوئے اس پر جو وارد ہے کس سے وعید پر اس کے ترک پر لہذا نہیں کافی کیڑا موزے کوئی نہیں ہے تو پھر بھی مسا ٹھوکی آندے نے اور نہیں کافی مسا اور اسی پر ہے جمہور فقہا آثار کے زمانے کے اور امثار کے آثار زمانہ تمثار مصر سارے شہروں دے اور نہیں ثابت خلاف اس کا کسی ایک سے ان لوگوں سے جو معتبر ہیں اور معتدبے ہیں کس میں اجماع میں اور وہ بندہ جس نے روایت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو اور تعلیم دی اس نے لوگوں کو صحابہ عظماء صحابہ میں سے وہ کون کون سی ہستیاں جنہیں ایڈا اہتمام کیتا وہ جناب علی ہیں جناب عثمان ہیں جناب عبداللہ بن زید ہیں جن کو حاکیل وضو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور جناب انس ہیں اور جناب جابر ہیں جناب ابو ہریرہ جناب عبداللہ بن عمر وغیرہ ہم رضی اللہ عنہم اینا جنہ سارے ہستیاں نے سونے دا وضو نقل کیتا ہے تے کر کے دسے نا اینا سارے نے اتفاق کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رجلین دھونے پر وضو میں جب کہ سرکار نے موزے نہیں پہنے ہوئے تھے کہ جب سرکار موزے نہیں پہنتے تھے تو سرکار وضو پاؤں دھوتے تھے اینا سارے گل ذکر کی تھی شاباش اور باب کے اندر احادیث ہیں لا تعد ولا تحصى جو شمار نہیں کی جا سکتی پہنچی ہوئی ہیں حد تواتر مانوی کو اور ساری صحیح ہیں سنا جی اور وارد ہے وعید اس کے ترک پر فی غیر حدیث کی مطلب اے مطلب جی ہوں سنیا جی اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے دھیان کریا جی کہ صحابہ پاک رضی اللہ عنہ مسا کرتے تھے پاؤں کا حتیٰ کہ حکم دیا سرکار نے ان کو وضو کے اس باغ کا وضو کے اور او عادہ اور بعید سنائی ان کو اس باغ کے ترک پر تو پھر انہوں نے مسا چھوڑ دیا لہذا وہ منسوخ ہو گیا بے ننگے پیروں تے مسا یہ منسوخ ہو گیا
اور روایت کی ہے امام طحاوی نے جناب عبد الملک بن سلیمان سے کہ اس نے کہا، عبد الملک بن سلیمان، اس نے کہا کہ کہا میں نے جناب عطا خراسانی کو، اور وہ کابر تابعین سے ہیں، کیا پہنچی ہے تجھ کو کسی ایک سے صحابہ پاک رضی اللہ عنہم سے مس القدمین اور موضوعات تو بغیر؟ فرمایا لا واللہ لا، اور علماء اور وقال علماء نے کہا ہے کہ اجماع کیا علماء نے علی وجوب غسلہما بعد ما کانا بینہم، اختلاف تھا اور اجماع لاحق کا اٹھا دیتا ہے خلاف سابق کو۔ پس اگر کہا جائے ان چاہیے اصول فقہ پک جائے تھا جی، جس نے نہ آئے تو پھر کوئی گل بھی نہیں جی۔ پس اگر سوال کیا جائے کیسے ہوگا اجماع، حالانکہ نقل کیا گیا خلاف بھی کہ بعض قول کرتے ہیں کس کا، اور بعض کہتے ہیں جمع بینہما، کہ جواب یہ ہے کہ یہ خلاف نہیں معتبر، کیوں؟ مخالف کی ندرت کی وجہ سے، اور اس کا اعتبار نہیں ہے۔ غایت الامر یہ ہے کہ نہیں ہے اجماع ایسا کہ تکفیر کی جائے اس کے، اگر کوئی منکر ہے نا کہ بھی پیرن تونا تو او جڑا نا کیے اس وجہ تو نہیں، ویسے قرآن پاک کے تے آگے تو پھر واجد ہے نا۔ خلاصہ یہ ہے کہ بے شک کتاب اللہ واقعہ ہوئی ہے محتملاً و مشتبہاً جی، چونکہ فمسحوا تو بعد ہے، فمسحوا تو وارجلکم الی الکعبین، اور بیان فرمایا اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بمطابق اس کے کہ متواتر ہے اس کے ساتھ اخبار اور بڑی بڑھے ہوئے ہیں، وتمالأت بہ الآثار۔ یہ ملخص ہے وہ جو کہا ہے شیخ عبدالحق نے فی ترجمات مشکات المصابیح، ترجمہ میں نہیں شرح انہیں کی تھی بوندے وچ اے ساری عبارت شیخ عبدالحق محدث دہلوی دی بھی یہ حدیث پاک ہے نا مشکات شریف وچ ان دی یہ شرح لیا کے لائی نے جی۔ او من النار کی عقود میں ہے زیادہ یہ لفظ کیڑے کہ پس جب دھوو تم اپنے پاؤں تو پہنچاؤ پانی ایڑیوں کی جڑوں تک، اخرجہ مسلم ابن ماجہ بغیر حاضر طریق الاخری، اور اے لفظ بھی نے ویل للعقاب من النار ابو حنیفہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال تودع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واخذ حفنة من ماء فنضحه في مواضع طهوره، فی مواضع طہورہ۔ روایت کی گئی ہے ایک رجل قبیلہ ثقیف سے جس کو حکم کہا جاتا ہے یا ابن الحکم کہا جاتا ہے، انہوں نے روایت کی اپنے والد سے، اپنے وہ کہتے ہیں کہ وضو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور لیا اپنے ایک چلو پانی سے، افنا ایک چلو افنا لیا ایک چلو پانی سے، پس چھڑکا اس کو اپنے طہور کی جگہوں میں، یعنی استنجے والی جگہ تے سرکار نے پانی چھڑکیا جی یہ سنت بن گئی تاکہ بعد والے جلے اٹھے وضو کر کے کوئی تھان گلی لگے تو شک نہ پی جائے کہ پیشاب کا قطرہ تو نہیں نکل گیا، تو جس لئے پانی اگے چھڑکیا ہوئے گا نا وضو کر کے تو یہ شک پھر نہیں پوے گا۔ اے سونے کم کیتا، سونے کم کیتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو حنیفہ اخرج ابو داود والنسائی ابن ماجہ من طریق منصور وقالوا الحکم، یہ جو گنے الحکم آ رہا ہے وہ حکم بن سفیان، اور اس میں اضطراب ہے بھی قال القاسم بن قطلوب غا جو کہ ہمارے اصحاب کے حفاظ سے ہیں، ان کے لیے کیا انہوں نے کہا کہ اس حدیث کے لیے شاہد ہیں صحیح عند الدارمی او اے سند جے حدثنا قبیصہ قال حدثنا سفیان عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفعہ کہ تودع مرتن وناداہا
ونادح اے لفظ حدیث موجود ہے کہ سرکار نے پانی چھڑکا، تو لہذا بھی اندر وچ کوئی اضطراب کوئی نہیں. خراب نہیں ہے. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرجل اختلاف کیا ہے اس کے نام کی تعیین میں اور اس کے والد کے نام کی تعیین میں. وہ کون ہے؟ حکم او ملا علی قاری صاحب نے فرمایا ابن عبد البر جو شارح ہیں موطا امام مالک کے، انہوں نے کہا ہے کہ حکم بن سفیان ثقفی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ سفیان بن حکم. روایت کی ہے حدیث اس کی منصور نے مجاہد سے، پس اختلاف کیا منصور کے شاگردوں نے اس کے نام میں، اور وہ معدود شمار ہے کن سے اہل حجاز سے. اس کے لیے ایک حدیث ہے وضو میں مضطرب الاسناد، یہ جدائیے یقال کہا جاتا ہے کہ نہیں سنا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کا سما میرے نزدیک صحیح ہے، بسما ہے ان والد صاحب دا، اس لیے کہ نقل کیا اس کو ثقات نے، ان میں سے امام ثوری نے، اور نئی مخالفت کی، نئی مخالف ہوئے ان کے وہ جو وہ حفظ میں ان کی مثل ہے بھی، انہوں سارے آکھے بھی ٹھیک ہے بھی جنہیں والد نے انہوں سما ہے. وقال ابن اسحاق وہ حکم بن سفیان بن عثمان بن عامر معیقیب ثقفی ہے جی. تو پھر حکم دا والد کون ہو گیا؟ سفیان ہویا جی بھی دا سما ہے. ابو سفیان ہو رہے یہ سفیان ہیں، یہ اور صحابی بھی دا سما ہے بھی ثابت ہے جی. امام ترمذی نے کہا ہے کہ باب کے اندر ابو الحکم بن سفیان جی انہیں لفظ آ کے انہوں نے نقل کی تھی نا حدیث اور صحابی کو، تاکہ کہ اس باب کے اندر روایت موجود ہے کن سے؟ ابو الحکم بن سفیان سے اور ابن عباس سے اور زید بن حارثہ سے جی. تو ابو الحکم جو بیٹے ہیں کس کا؟ سفیان کا، انہیں ذکر کیتا ہے زید بن حارثہ ابو سعید. وقال بعض نے کہا سفیان بن حکم یا حکم بن سفیان، اضطراب کی ہے اس حدیث میں جی. وقال فی التقریب حکم بن سفیان، بعض نے کہا سفیان بن حکم، بعض نے کہا اس کے لیے صحبت ہے، صحبت نہیں صحابی، لیکن اس حدیث میں اضطراب آ گئے. وقال ایضا فی المبہمات بے کیا کہا ہے کہ مجاہد الرجل من ثقیف عن ابیہ فی ندح الوضو، وہ کون ہے؟ حکم بن سفیان، مطلب مختلف نے بھی حکم بن سفیان یا سفیان یا ابن حکم اس طرح کر کے جی. مواد طہور ہی کتھے؟ اے فی حوالی مواد استنجاء ہی، یعنی استنجے کی کپڑا جو ساتھ لگتا ہے اس جگہ پانی چھڑکا جی. اچھا جی وفی ہے اور اس میں استنجے کی جگہ میں اور اس میں. پس مراد طہور سے کیا ہے؟ استنجا ہے، یعنی استنجے کی جگہوں میں، یعنی فی مقام فرج ہی جڑا کپڑا سامنے شرمگاہ تھی اس تے پانی چھڑکیا جی. اور کہا ہے ملا علی قاری نے، اور یہ احتمال ہے یہ کہ ہو فوقہ ہو یعنی شرمگاہ کے اوپر ہو، یا فوقہ ازار ہی اس میں جو شرمگاہ کے محاذی ہے، یعنی پانی شرمگاہ پر چھڑکا، یا شرمگاہ کے اوپر جو کپڑا محاذی کپڑے پر چھڑکا. یعنی کہتے ہیں کہ دونوں احتمال ہیں. اور پائی نظر آ رہے ہیں یہ دونوں احتمال ہیں، اور سمجھے ہی تو چونکہ دونوں احتمال ہیں. اللہ اکبر. اور یہ لے دفع الوسوسات، یہ وسوسہ کے دفع کے لیے ہے، اس میں جو اس کے منافی ہے. اچھا اور حدیث روایت کی اس کو احمد ابو داؤد نسائی نے ابن ماجہ حاکم الحکم سفیان و لفظہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرماتے تو لیتے ایک کف پانی کا چلو لیتے، فنادح بہ فرجہ تو اپنی فرج پر اس کو چھڑکتے. اچھا جی ور و ترمذی وابن ماجہ اے لفظ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے لفظ جے سونیا فرمایا کہ جانی جبریلو فقال یا محمد اذا تودعت فانتدح، جب وضو کرو تو انتداح کیا کرو. یہ اپنی طرف کہا نا
اللہ دے پاسے حکم ہے کہ اتنے پانی چھڑکو. ہن کڈا عام گل ہوئی بھی اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام نے بھیجا کہ میرے محبوب نو آکھو جلے وضو کرنے تے پانی چھڑکن. ہن سال ترمذی یہ حدیث غریب ہے, سنا میں نے محمد امام بخاری سے یقول و حسن کے الحسن بن علی ہاشمی منکر الحدیث, لیکن حدیث ضعیف عمل کیا تھا اس میں کس میں فضائل اعمال میں بغیر فرضیت کے اور بغیر وجوب کے, جیسا کہ اس پر نص کی ارباب اصول حدیث نے. حدیث ضعیف بھی ہونا تو فضائل اعمال میں اس پر عمل ہوتا ہے. ادھر عقیدت نہیں ثابت ہو رہا ہے, ادھر عمل ثابت ہو رہا ہے کہ وضو کر کے پانی چھڑکو جی, اے گل جی. خاص کر کے جب تائید ہو جائے یہاں قیاس کے ساتھ بھی سنیں ہی تو لہٰذا ندح کیا ہے احسن ہے اور پھر جان اس بات کو کہ یہ حدیث نکالا ہے, اس کو احمد نے اپنے مسند میں, حاکم نے مستدرک میں, دار قطنی نے سنن میں, جناب اسامہ بن زید بن حارثہ عن ابی عن زید بن حارثہ سے مرفوعاً او کی نمی سندی نمی کہ آئے میرے پاس جبریل علیہ السلام اول میں کہ وحی کی گئی میری طرف, پس انہوں نے اللہ کی طرف سے مجھے سکھایا وضو اور نماز. بے وضو انج کرنا ہے تو نماز انج پڑھنی. پس جب فارغ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے تو لیا سرکار نے ایک چلو پانی سے, پس چھڑکا اس کو فرجہو ہے او ایشا بس. وفی اچھا یہ بھی یہ تے بھی تعلیم دی جبریل نے مجھے وضو نے بھی وضو کر کے دسیا, یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن مراد سرکار. اور حضرت عمار بن یاسر کی حدیث میں بھی رافع ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور رافع ہو مرفوع حدیث کے سونے فرمایا کیڑا کہ فطرت سے ہیں. کس سے؟ کلی کرنی, ناک میں پانی چڑھانا, مسواک کرنے, مونچھیں چھوٹی کرنا, ناخن کاٹنے, بغلوں کے بال اکھیڑنے, اور استحداد زیر ناف بال بھی اس طرح استعمال کرنا, اور براجم کا دوناش اے جے براجم اے اتنے تھلے جڑے جوڑ نہیں ہے سارے اے فطرت انہوں نے صاف رکھنا. اے سانو اسلام دسیا ہے, انہوں نے کی کرو یہ تو ڈاکٹروں نے جو سومے بڑھ گئے اسلام دے چلو تو تمہیں سمجھ آئے تو دسی تے اس میری گل ہوں میں کی غرض کروں جی. اور ول انتداح بالماء پانی چھڑکنا یہ کیا ہے, اور اختتان اور ختنہ کرنا یہ کیا ہے ساری. اخرج احمد فی مسند ابن ابی شیبہ رضی اللہ تعالی انتداح ہوا حاضر ندح حدیث پاک جنا وال انتداخ بالماء اس تو مراد کی ایو ندخ ہے کیڑا شرمگاہ تے پانی چھڑکنا. بیان بیان المسی علی الخفین کوکو بیان المسی علی الخفین ابو حنیفۃ عن الحکم عن القاسم عن شریح قال سألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا امسحوا علی الخفین قالت ائتی علیا فاسألہ فإنہ ضرور نہیں کہ اے تے ای تے بھی ٹھیک ہے ہمزے تو قانون لگ جاندہ ہے جی. ائتی علیا فاسألہ فإنہ کان یسافر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قال شریح فأتیت علیا فقال لی امسح. چلو جی بیان مسح کا خفین پر. حضرت شریح سے روایت ہے وہ کہتے ہیں سوال کیا میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امسحو اے امسحو کیا مسح کروں میں خفین پر جی. من دسوئے مسئلہ اور پردے وچ پوچھا آپ نے یہ جسے کسی ذریعے نال تو آپ نے فرمایا کہ حاضر ہو جا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. حضرت علی کو جا کے مسئلہ پوچھ بسم اللہ بھی ان کے پاس چلا جا تے فاسأل ہو پس سوال کر تو ان سے یہ مسئلہ. کیونکہ دلیل دی ام المومنین نے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کیا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں. تو شریح کہتے ہیں پس میں آ گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو آپ نے فرمایا مجھے کہ امسح مسح کر تو
کی کر دوں مسا کر بے جی روایت کی گئی ہے جناب شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ سوال کیا میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، کیا مسح کروں میں موضوع پر؟ آپ نے فرمایا کہ جا تو حضرت مولا علی کی بارگاہ میں، پس سوال کر تو ان سے، کیونکہ وہ سفر کرتے رہے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں۔ جناب شریح فرماتے ہیں پس حاضر ہوا میں جناب علی کی بارگاہ میں، پس نے فرمایا حضرت مولا علی نے مجھے مسا خود رومن لکھو ان الحکم قال فی التقریب، یہ حکم بن عتیبہ ہیں او یا مسنات او طیبہ او مسنات او طائبتا بھی عتیبہ بھی سنیں، پھر موحدہ باب کی او عتیبہ او تو یا تو تصغیر دی ہوگی نا، پھر موحدہ اور یہ کیا ہے مصغر ہے، یعنی اتبا کی تصغیر عتیبہ۔ یہ کون ہے؟ یہ ابو محمد کندی کوفی ہیں، سیکا سبت فقی، مگر یہ کہ بساؤ کا تدلیس کر لیتے تھے، پانچویں طبقے سے ہیں۔ یہ پھر اسماء و رجال جب کہڑا طبقے بنائے نے بزرگاں نے، فوت ہوئے ہیں 100 تے ترکل کی لکھا ماتا سانتا میاں بچ ہے گا کوئی نہیں ہے نا، کہ ماتا سانتا عشر ہے نا، صرف اینا ہی ہے نا، وہ نال 100 بھی تو ہونا ہے نا، ان 13 جے فوت ہو گئے تو پھر او پہلے درجے دے صحابی بن گئے جی 13 میں جو گئے امام صاحب ہیں جمع نسی میں روایت کی میں ہوگی جی 113 میں یا اس کے بعد ان جی ہے کہ تو ان کی 60 تو کچھ سال زیادہ عمر سے جی ہے جی سنا جی۔ اور یہ طبقہ صغرا من التابعین سے ہیں، اور نہیں ہے جیسا کہ ملا علی قاری صاحب نے فرمایا کہ ظاہر یہ ہے کہ تبع تابعین سے نہیں بلکہ یہ تابعین سے ہیں۔ اچھا جی روایت کی ہے حکم نے کس سے؟ قاسم سے۔ ایک قاسم کون نے؟ شاید کہ من قال لہو فی التقریب قاسم بن مخیمرہ ہیں بالمجمعات مصغر، یہ ابو عروبہ حمدانی عروبہ حمدانی بسکون کوفی، یہ شام میں بعد چلے گئے تھے۔ سیکا فاضل یہ تیسرے طبقے سے ہیں، تو فوت ہوئے ہیں یہ کون لکھا گیا؟ ہاں سند میں ہاں 100 ہجری وچ فوت ہوئے نا جی، تے جڑا ہے نا اپنا او اچھا لیکن نہ ہو، لیکن یہ قاسم بن محمد ہے جیسا کہ قریب آ رہا ہے۔ ایک ہے وہ قاسم بن جی، ایک کیا قاسم بن محمد۔ اچھا جی امس بھی مسئلہ پوچھے امسا ہو اے یار بھی مطلب یہ حمزہ استفہام میں تھے محذوف ہے کہ کیا مسا کروں میں خفین پر، یعنی مطلب یہ تھا شرح کا ام المومنین سے پوچھنے کا کہ کیا مسا ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک گل پوچھنی، تو قالت آپ فرمایا اے تھے حدیث روا مسلم ابن ماجہ الحکم قال سمیت القاسم ابن مخیمرہ عن شریح ابن حانئ قالت وقال کہتے ہیں سال تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن المسح الخفین، تو انہوں نے فرمایا ایت علی فاسألہ فإنہ عالم، فأتیت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فسألت عن المسح، تو آپ نے فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا ان یمسح المقیم والمسافر، کوئی تھوڑا جا ٹورو تو سی نال والے بندے ہو جی۔ اچھا یہ حدیث آئی ہے ہن جڑی پڑھی جے، اس حدیث میں مسح کی توقیت وقت مقرر یار توقیت ہے مسح کی کس کے لیے؟ ایشا بس ہے، تو ایک مسئلہ دوجا اے مسئلہ بھی سمجھ آ گیا یہ کہ مقیم بھی مسح کر سکتا ہے کیونکہ اس اختلاف ہے، اور یہ حدیث پہ رد ہے امام مالک رحمہ اللہ پر۔ ایک روایت میں آپ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہ مسح کرے مقیم، جیسا کہ قید کیا اس مسئلے کو امام محمد رحمہ اللہ نے امام مالک سے اپنے موطا میں، کیونکہ آپ شگرد نے انہوں نے اس حدیث پاک دے نقل کرنا جی موطا محمد امام محمد جڑا جی۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ امام مالک نے فرمایا کہ اس مسح میں توقیت ہی کوئی نہیں ہے، وہ بنا کرتے اس پر کہ روایت کی گئی ابو عمارہ سے، یہ ابی بن عمارہ سے وہ کہ انہوں نے کہا
کہ کہتے ہیں انہوں نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سونے میں مسا کروں موضوع پر؟ فرمایا ہاں. عرض کی 1 دن، فرمایا 2 دن، عرض کی 3 دن، عطا کہ سرکار 7 تک پہنچ گئے. تو قال لہ وما بدا لک، سونے فرمایا جنہ تینوں ظاہر ہو گئی. رواہ ابن ماجہ جی. ہوں اتوں یہ پتہ لگا کہ مسجد کی مدت ہی کونی جی، جنی مرضی کیتی ہو. لیکن سارے دے جواب نے کو تیان. اور ابو داود کی روایت میں کیا فرماتے ہیں کہ سونے فرمایا نعم وما شئتا، ہاں جتنا چاہے تم. لیکن ابو داود کہتے ہیں کہ تاکہ اختلاف کیا گیا اس کی سناد میں بل ایسا ہوا بالقوی ہے، اور وید کیا اس کو ابن ابی مریم یحییٰ بن اسحاق سلیخی یحییٰ بن ایوب، اور اختلاف کیا اس کی سند میں. بس پھر اے تصحیح پتہ لگا وقت مقرر کوئی نہیں، لیکن احادیث توقید کی کثیرہ جیدات الاسانید ہیں. اس چاندے کہ ذکر کروں جے. پس تحقیق روایت کی ابو داود نے عن خزیمہ بن ثابت مرفوعاً رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سونیا فرمایا کہ مسال الخفین مسافر کے لیے. ہاں ابو داود کہتے ہیں روایت کی اس کو منصور بن معتمر نے عن ابراہیم تیمی بے سنادی قال فیہ، کہ وہ کہتے ہیں اگر میں سرکار سے زیادہ پوچھتا نا تو سرکار زیادہ ہمارے لیے اضافہ فرماتے. اور روایت کی ابن ماجہ نے وہ جو ہم نے ذکر کی پیچھے حضرت مولا علی سے بھی، اور رواہ دارمی بے سناد الحکم مذکور. روایت کی ابن ماجہ نے جناب خزیمہ سے وہ جس کو روایت کی ابو داود ہوں جی پڑھی جائے، اور اس میں ففی من طریقن، اگر جاتا نا سائل اپنے سوال پر چلتا تو سرکار اس کو بنا دیتے 5 دن، اور ایک دوسری سند سے ہے کہ 3 دن میں شمار کرتا ہوں اس کو. قال بے ولیالی ہنّا للمسافر فی المسال الخفین. روایت کی اسرم نے فی سنن دارقطنی نے ان ہستیاں نے عن ابی بکرہ مرفوعاً کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سندہ اور پیش کر رہے ہیں بے حدیثاں کہ رخصت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں مقیم کے لیے. شرط جب کہ پہنے اذا تطہرا جب کہ طہارت کرے، پس پہنے اپنے موضع یہ کہ مسح کرے ان پر 3 دن 3 راتاں تے. واربت ترمذی والنسائی عن صفوان بن سال مرفوعاً کیڑا کہ او پڑھی جی کنی باری کہ سرکار ہمیں حکم دیتے تھے جب ہوتے ہم سفر پر یہ کہ نہ اتارے ہم. صبر 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہ اتارے ہم اپنے موضع 3 دن اور 3 راتیں مگر کس سے؟ بس. لیکن ان وجہوں سے نہ اتاریں، لیکن غائط بول نوم کی وجہ سے نہ اتاریں. امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے جڑی کنے کولے صفوان کولو ہے رضی اللہ عنہ. اور تحقیق روایت کی ہے حکم بن عتیبہ نے اور حماد نے عن ابراہیم نخی عن ابی عبداللہ جدلی عن خزیمہ بن ثابت ولا یصح جی. اور قال علی بالمدینی قال یحییٰ قال شعبہ، نہیں سنا ابراہیم نخی نے ابو عبداللہ جدلی سے حدیث مسح کی. وقال زائدہ منصور کننا فی، وہ کہتے ہیں کہ ہم تھے حضرت تیمی کے حجرے میں اور ہمارے ساتھ ابراہیم نخی بھی تھے. تو حدیث بیان کی ہمیں ابراہیم تیمی نے عمر بن میمون سے، انہوں نے ابو عبداللہ جدلی سے، انہوں نے خزیمہ بن ثابت جنہیں انج دسیا نے ایتھے واقعہ پیش آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسال الخفین کے بارے میں امام محمد فرماتے ہیں احسن شے اس باب میں حدیث ہے جناب صفوان بن جن دے بالکل پوری سند نال وضاحت آئی ہے. اور روایت کی امام ترمذی نے اچھا جی روایت کی امام ترمذی نے جناب عمر سے عن ابی عبداللہ بن خزیمہ مرفوعاً کیڑا للمسافر وللمقیم یوم راتہ منال نے، اور فرمایا یہ حدیث حسن صحیح. اور کہا کہ باب کے اندر عن علی و ابی بکرہ و ابی ہریرہ و صفوان بن سال و عوف بن مالک و ابن عمر و جریر رضی اللہ عنہ. اور فرمایا توقید کے بارے میں کہ وہ قول ہے کس کا؟ بے وقت مقرر ہے، مسافر دا بھی تے مقیم دا بھی. من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و تابعین و من بعد من
جیسا یہ ساری عبارت امام ترمذی دی جیسا کہ سفیان ثوری، ابن مبارک، امام شافعی، امام احمد و اسحاق تے وچ امام ابو حنیفہ دا نام نہیں لینا پوری کتاب وچ۔ قالو یہ سارے بابے فرماتے ہیں کہ مسا کرے مقیم یوم و لیلہ اور مسافر 3 دن اور 3 راتیں۔ اور تحقیق روایت کی ہے بعض اہل علم نے کہ وہ نہیں موقت کرتے تھے مسال الخفین کو، اور وہ قول ہے کن کا، لیکن توقیت اصح ہے۔ اے ساری عبارت کندی امام ترمذی اے شابہ سے اقول و میں کہتا ہوں حدیث عدم توقیت کی نہیں اگلی گل شروع نہیں معارض کن کے حدیث توقیت کے نہ سند کے اعتبار سے باوجہ ان کی کثرت کے اور کثرت ان کی طرق کے، اور نہ جودت کے اعتبار سے روات ان کے اظام ہیں، ان میں سے حضرت مولا علی ہیں جو خاتم الخلفاء ہیں سنیں، اور نہ ہی اس لیے کہ وہ نص ہے جو قبول کرتی ہے کہ اور جن وجہ مطلق ذکر ہے بائیں طور کے مراد کیا ہو من جہت عدم الحصر، بھئی ایک بھئی موضع پا کے تے ایک باری مسا کر کے بس بھی ختم، یہ نہیں ہے گا بھی پائی رکھو تے موضع مسا کیتی رکھو بھی اے مطلب ہے بھی جس لئے وقت مکے پھر پیر تو کے پھر پاؤ پھر اگا مسے کرو، اور یہ کہ احوان نہ ہو نہیں بند کس پر صرف ان ایام پر حتیٰ کہ ناجائز ہو مسائن کے بعد بھی یہ بھی توجیہ ہے، اور فرمایا بھی مسا ساری عمر کر سکتے ہو لیکن مدت دے وچ اے مطلب ہے جی پھر اگر نمی شروع، اور اگر تسلیم کیا جائے تعارض کا تو ترجیح پس رجوع کیا جائے گا کدھر، اقوال صحابہ کی طرف، اور ان کے اکثر جو ہے نا علی مذہب نہ ہیں کہ وہ سارے کہتے ہیں مسا مقت ہے، یا رجوع کیا جائے گا کدھر، قیاس کی طرف، اور وہ معید ہے ہمارا کیوں، اس لیے کہ یہ جو رخصت ہے موضوع کی یہ مبنی ہے کس پر، میں حرج پر اور رفع مشقت پر، اور یہ مرتفع ہو جاتا ہے ان 2 قدروں کے ساتھ مقیم کے لیے اور مسافر کے بیعتبار ان دونوں کے معال کے ضرورت سے اتنی ضرورت ہے کہ جی 24 گھنٹے مقیم نو تو 3 دن 3 راتاں مسافر نو بڑی گل ہے جی، کیونکہ ضرورت متقدر ہوتی ہے بے قدر آفا فہم سنیں تو آپ نے فرمایا جا کے سوال کر کنہ کولوں حضرت مولا علی کو سوال کرو، آخر جاؤ مسلم اتھیں جی عن عمر بن قیس ملائی عن الحکم بن عتیبہ عن القاسم بن مخیمرہ، او پیچھے ایسے بھی کون نے عن شریح بن حانئن، وہ شریح کہتے ہیں کہ حاضر ہوا میں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سوال کیا میں نے ان سے مسال الخفین کے بارے میں، فرمایا کہ لازم پکڑ تو ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پس سوال کر ان سے، کیونکہ وہ سفر کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو میں نے سوال کیا ان سے، تو حضرت مولا علی پاک نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرمایا 3 دن 3 راتیں مسافر کے لیے یوم لیلہ، اور جناب زید بن ابی انیسان الحکم بہذا الاسناد مثلہ، اور عن الاعمش عن الحکم عن القاسم بن مخیمرہ عن شریح بن حانی قال سألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہ عن المسح علی الخفین فقالت ایت علیًا رضی اللہ تعالی عنہ فإنه أعلم بذلك مني فأتيت عليا رضی اللہ تعالی عنہ فذكر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم بمثله وہ پچھلیے، اور آمش و حکم والقاسم و شریح، اے آمش بھی تے حکم بھی تے قاسم تے شریح سارے کی نے کوفی، مطلب کوفے جائے تھے رہ جی، کما قال النووی، میں کہتا ہوں اسی طرح امام صاحب بھی او بھی تے تابی جے او بابے او انہوں میں مان لو، اسی طرح یہاں امام اور حکم اور قاسم اور شریح یہ سارے امام صاحب تو کوفی نے، اور دیکھا امام صاحب رحمہ اللہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو بعین اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے، جیسا کہ دارقطنی نے کہا ہے، جیسا کہ آمش بھی دیکھا انہوں نے حضرت انس کو اور نظر کی ان کی طرف، سمجھی جی، تو کوئی گل نہیں بھی بابے دا نام لے لے میں کرو مہربانی جی تہاڈی جی، کوئی گل نہیں۔ یہاں سے ظاہر ہو گئی یہ بات، سنیا جائے مسئلہ
کہ یہ جڑا اتنے نہیں جنہیں سوال کیتا ہے یہ شریح وہ ابن ہانی ہے، شریح بن ہانی، نہ کہ شریح بن، حارث، اور یہ قاسم جو ہے وہ کون ہے؟ وہ قاسم بن مخیمرہ ہے، نہ کہ قاسم بن محمد ہے۔ جیسا کہ آنے والے حدیث میں آگے آ رہا ہے جی سنیں تے، اور شاید کہ وہم ہوا ہے کس سے؟ جامع کی طرف جامع مطلب جنہیں اے بھئی حدیثاں جمع کیتیاں نا انہاں کو کچھ شاید غلطی ہوئی جی، شاید کہ اچھا، اور نہیں ہے نسخہ جو اٹھایا گیا ہے شرح ملا علی قاری کے لیے وہاں مخیمرہ، اچھا بس اتنے بھی نہیں لفظ اے مخیمرہ بضم الباد سن بھی اے شریح بشین تے بالحاج جی، اور ہانے حمزہ اس کے آخر میں قضا کالا النوبی سنیں ہی کہ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ، اس میں تنبیہ نظر آ رہی جتے پہنچ گئے اگے اگر ٹورو نکی سو گئے ہو کہ او بھی ہونا کہ ابھی حضرت مولا علی نے سفر کر دے سن فَإِنَّهُ کی بس کریے کی بند بیماری ہوں تو کدھر جانا پہ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ، اس میں تنبیہ ہے اس بات پر کہ آپ صلی اللہ پھر دیوندہ پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسح کا غالب سفر میں تھا، سفر میں تھا جی، کس میں تھا؟ سفر تاں تو ام المومنین نے فرمایا کہ حضرت علی کو پوچھو سفر دے نال ہوندے سن، اور نہ جانا ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح فرمایا ہو کس میں؟ ادر میں، اچھا شریح یعنی شریح بن ہانے، ایڑ شریح بن ہانے نے نا جی قاضی کوفہ فی خلافت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ القریب جیسا کہ شرح کاری میں ہے، لیکن جزمی بات یہ ہے کہ جو شریح قاضی ہیں وہ شریح بن حارث ہیں، وہ شریح بن ہانی نہیں ہیں، وہ اور ہیں، حارث ہے۔ سنیں